رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے نبی، اپنا یہ جہاد جاری رکھنا ہے کفار کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کے ساتھ پیش آنا ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم کا، وبئس المصیر اور یہ ہے ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، رہائش کہاں ہے، جہنم، جہنم میں، وبئس المصیر اور یہ ان کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ بیان فرماتا ہے مثلا ایک مثال کو، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، امرأۃ نوح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ان دو کی اللہ مثال بیان کر رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں میرے نیک بندوں کے، عبادت گزار بندوں کے نکاح میں تھیں. فخانتہما فلم یغنیا، فرمایا ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس اللہ کے مقابلے کے اندر کہ وہ کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی پھر انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے. وقیل ادخلا النار اور کہا جائے گا ان کو قیامت کے دن، مع الداخلین اور تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو، اللہ کے اس قرآن کو سن کے ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. آیت نمبر جو 10 کے اندر ہے، جہاد کا اللہ حکم فرما رہا ہے. ایک جہاد ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے. آج اس جدید دور کے اندر جو جدید ہتھیار ہیں مسلمان کو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا اے نبی، تم نے جہاد جاری رکھنا ہے کفار کے ساتھ. تو شمشیر کے ساتھ بھی جہاد ہے، پھر ایک وقت ہے کہ جو قلم ہوتا ہے کسی عالم دین کے ہاتھ کے اندر، اس قلم سے بھی جہاد ہے، اور پھر زبان سے بھی جہاد ہے. زبان سے برائی کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا، حق کو حق کہنا، یہ زبان سے بھی جہاد، یہ ذمہ داری ہے. اور اسی طرح
قلم کی بھی ذمہ داری ہے، جو مبلغین، جو عالم دین، جو مفسر قرآن، ان کی یہ ذمہ داری پہنچتی ہے کہ اپنی قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کفار کا ذکر بھی فرمایا، منافقین کا ذکر بھی فرمایا۔ منافق کون ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ دونوں کا ذکر ایک ہی جگہ اللہ پاک فرما رہا ہے اور دونوں کے لیے سختی بھی ایک جگہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان دونوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا دیکھیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ حضور کو فرما رہا ہے کہ تم نے سختی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر یہ ہم اگر قیاس کریں اپنی ذات کے اوپر کہ کہیں کہ نہیں یار یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اگر حق بات کہی تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس ذمہ داری کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجنے کے باوجود فرمایا سختی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کسی جگہ نرمی اختیار کرنا پڑتی ہے، کسی جگہ سختی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس چیز کا حکم فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، یہ کفار بھی اور منافق بھی، فرمایا یہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود منافقین کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ جس جگہ کفار کھڑے تھے، یہ منافق ان کے نیچے طبقے کے اندر ہوں گے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں کچھ فائدہ پہنچتا۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو سچے ایماندار ہو کے اس اسلام کے اندر تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضور کے زمانہ اقدس کے اندر وہ منافقین جو حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جہاد کے اندر شریک ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے منافقین کا۔ فرمایا ان دونوں کا، کفار کا بھی اور منافقین کا بھی، کہاں ٹھکانہ ہے؟ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ دنیا کے اندر آئے، کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 9 کے اندر 10 کے اندر جو ذکر فرمایا، مثال پیش کی، مشرکین مکہ جو حضور کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، آپ کے ہمسائے بھی تھے، جب ان سے کہا جاتا بھئی تم آ جاؤ اسلام کے اندر، اسلام کی دولت قبول کر لو، تو وہ جواب کیا دیتے؟ اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور کوئی کہتا کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا کہ میرے بھائی لگتے ہیں، کوئی کہتا کہ یہ میرے ہمسائے ہیں، ہمسائے ہونے کے ناطے جو ہمسائے کے حق ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی حضور کی بارگاہ سے یہ ہمسائے کا حق ملے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس غلط سوچ کو رد فرمایا، ان کی اس غلط ارادے کو، غلط سوچ کو رد فرمایا۔ اللہ پاک نے یہاں کسی عالم دین یا کسی اللہ کے ولی کی مثال نہیں دی، یہاں اللہ پاک نے جلیل القدر انبیاء کی مثال دی ہے۔ فرمایا وہ مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ، فرمایا اللہ بیان کرتا ہے مثلا، ایک مثال، للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، فرمایا ان کی مثال اللہ پاک کافروں کو پیش کر رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی دیکھیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی دیکھیں، وہ ان کے عقد کے اندر ہیں، نکاح کے اندر ہیں، لیکن کہاں کھڑی ہیں؟ جہنم کے اندر ہوں گی۔ فرمایا سبب کیا ہے؟ آپ یہاں ایک سوال کریں گے، یار اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود پھر نبی تو انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے۔ میرے بھائیوں، اگر شفاعت ہے تو ایمان والوں کے لیے، شفاعت ہے تو مومن کے لیے، کافر کے لیے کسی جگہ بھی شفاعت نہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے۔ تو فرمایا اس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائیں، کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی ان کے نکاح کے اندر ہیں، ان کی قربت کے اندر ہیں، لیکن اسی طرح ان کی مخالفت کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا کردار کیا تھا؟
یہ آپ کو دیوانہ کہتی، مجنون کہتی۔ کوئی آدمی اسلام کے اندر، اس دین کے اندر داخل ہوتا تو یہ ان لوگوں کے سرداروں کو جا کے بتا دیتی فلاں آدمی آج اس نے ایمان قبول کیا۔ تو کیا کیا؟ نبی کی مخالفت کے اندر اتنا قرب حاصل کرنے کے باوجود اللہ کی نبی کی مخالفت کے اندر رہی تو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کا کیا تھا کہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا، جو ان لوگوں کا وہ طریقہ تھا، جو ان کے اندر وہ برائی پائی جاتی تھی، تو اگر رات ہوتی تو پھر اپنے گھر کے اندر آگ جلا دیتی، روشنی کرتی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ آ جائیں۔ تو فرمایا رات کو اس طرح کرتی، اگر دن ہوتا تو پھر اس طرح دھواں اپنے گھر سے نکالتی، لوگ سمجھ جاتے کہ مہمان آئے ہیں۔ تو اللہ کی نبی حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے فرمایا فخانتہما، فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا میرے دو نیک بندوں کے نکاح کے اندر تھیں۔ مشرکین مکہ تم کہتے ہو کہ حضور ہمارے کزن ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، تو فرمایا ذرا اس مثال کو اپنے سامنے رکھو کہ وہ دو بیویاں، دو عورتیں میرے نیک انبیاء کے نکاح کے اندر ہونے کے باوجود ان کی مخالفت کی تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکی۔ تو فرمایا فخانتہما، اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، فرمایا انہوں نے خیانت کی ان سے۔ تو خیانت کیا تھی؟ آپ کی پیروی کے اندر نہ آئیں، آپ کی اتباع کے اندر نہ آئیں، آپ پر ایمان نہ لائیں، اسی لیے ایمان نہ لائیں تو انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور فائدہ اس کو ہوگا جو ایمان لائے گا۔ فرمایا اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ گار ہیں ان کے لیے شفاعت کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت صالح کی جو اونٹنی ہے، حالانکہ جانور ہے، اور یہ حضرت لوط کی بیوی ہے، حضرت نوح کی بیوی ہے، حضرت صالح کی حضور نے فرمایا اونٹنی جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اس اونٹنی نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اور آپ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے کہ جو احد پہاڑ ہے، حالانکہ دیکھنے کو پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے جنتی ہو گیا؟ فرمایا یہ دیکھنے کو تمہیں پہاڑ نظر آتا ہے اور یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، محبت کی بنا پر، اور یہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے اور اتنا قریب ہونے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، اور جس نے محبت کی ہے اور چاہے وہ پہاڑ ہے وہ بھی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے، سبھی لوگ آپ کو علم ہے اس کے بارے میں۔ تو جس وقت کچھ دور بدلا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے، آج بھی وہ اس ستون کے نام سے وہاں ایک ستون ہے اور حنانہ کے نام سے، تو مسجد نبوی کے اندر، تو جس وقت ممبر تیار ہوا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا، خطبے کے اوپر ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ نے ممبر پر بیٹھ کے خطاب شروع کیا، وہ کھجور کا تنا رونے لگا، وہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ممبر کو چھوڑا اور جا کے چھاتی کے ساتھ لگایا، کھجور کا تنا ہے، چھاتی کے ساتھ لگایا۔ فرمایا صحابہ فرماتی ہیں ہم نے اس کی آواز سنی جس طرح اونٹنی کا بچہ آواز نکالتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کو ممبر چھوڑ کے اس تنے کے پاس جانا پڑا اور چھاتی کے ساتھ لگایا، مخاطب ہوئے، اے تنا اگر تو چاہتا ہے دنیا کے اندر میں تجھے ایسے باغ کے اندر وہاں بو دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں، اور لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے تو پھر جنت کے اندر تجھے لگا دیا جائے، اور جو لوگ یہاں سے
ایمان کی حالت لے کر جنت کے اندر پہنچیں گے اور تیرا پھل جنت کے اندر کھائیں گے۔ یہ تیری مرضی ہے، بتا اس دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے؟ تو وہ تنا حضور کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا مقام چاہیے، مجھے جنت کے اندر لگا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو ذرا آپ اندازہ کریں، ایک تنا ہے، ایک کھجور کا تنا ہے، ایک درخت ہے، اگر حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بھی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں یہ قیاس نہیں کرنی کہ ہاں کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے، ان کو ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہوئی، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر ایمان لاتی تو پھر ان کو یہ قرب کی جو منزلیں ہیں، جو شان ہے، جو عزت ہے وہ انہیں ملتی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ حضور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں اور ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں یہاں سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کس انتظار کے اندر بیٹھے ہو، کس سوچ کے اندر بیٹھے ہو؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے کے اندر وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، فرمایا ان کو بھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم بھی اسی طرح جس طرح جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر چلی جاؤ۔ تو میرے بھائیو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دل ہے اس دل کی کھیتی کو آباد کریں، اور اس کو اگر یہ دل آباد ہو گیا، اس کے اندر ادب اور محبت آ گئی تو سب کچھ حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے اولیاء بھی، میری امت کے علماء بھی، میری امت کے شہداء بھی یہ قیامت کے دن میری امت کے لیے سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ کافر کے لیے میرے بھائیوں سفارش نہیں، یہ یاد رکھیں، کافر کے لیے گناہ گار کے لیے سفارش ہے، گناہ گار کے لیے اسباب ہیں، بخشش کے ذریعے ہیں، لیکن اگر ایمان قبول نہیں کیا اور اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا اور سچے دل کے ساتھ، جس طرح پہلی آیت کے اندر، آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے یہ کفار اور منافقین اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور کلمہ بھی پڑھنا ہے تو سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس دل کو خراب نہیں کرنا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرنا، تاکہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہ ہو سکا تو پھر دوستو انسان جیسا، اس عورت اور مرد جیسا کوئی انسان بدبخت ہو سکتا ہے؟ اور جو اس دنیا کے اندر آیا، اسلام کی دولت بھی لے آیا اور کلمہ بھی پڑھا، سب کچھ کرتا رہا، اگر دل سے منافقت ہے تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اسی طرح اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کے اوپر ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو یہ مثال اللہ پاک نے آیت نمبر 10 کے اندر دی ہے، تو یہ ایک کفر کی دی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں، نبی کی زوجہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کسی نبی کی بیوی کے اندر یہ عیب نہیں کہ وہ زناکار ہو، اور یہ عیب جو ان کے اندر پایا گیا یہ نفاق کا ہے اور کفر کا ہے۔ فرمایا جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور کسی کی بیوی نے یہ خیانت نہیں کی کہ وہ زنا کی طرف جائے اور اپنے خامند کو چھوڑ کے چلی جائے۔ فرمایا ان کی خیانت یہی تھی کہ جس وقت بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون اور دیوانہ کہتی، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اور جس وقت ان کے پاس وہ جوان آتے، لڑکے آتے، مہمان بن کے آتے، تو یہ قوم کو جا کے بتا دیتی۔ بس اسی سبب سے وہ جو انہوں نے مخالفت کی، ان کو ایمان کی دولت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔